عائشہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب وہ چاندی کے نازک ٹرے پر رکھا چائے کا کپ بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا رہی تھی۔ کپ میں ابلتی ہوئی چائے کی سطح پر لہریں اس کے اندر کے خوف کی طرح کھلبلی مچا رہی تھیں۔ ارے، بیگم صاحبہ کی آواز نے حال کی خاموشی توڑی۔ کیا ہوا عائشہ؟ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ان کی گہری نظریں عائشہ کے چہرے پر گڑ گئیں، جیسے کوئی راز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عائشہ نے اپنی سانس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، بس کچن میں چوہا دیکھ لیا تھا۔ اس کی آواز میں جھوٹ کا ہلکا سا ریشہ تھا۔ بیگم صاحبہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیلی۔ ہاں، چوہے تو بہت ہو گئے حویلی میں، انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک بیگم صاحبہ نے بات کا رخ بدلا۔ ویسے عائشہ، میں نے اپنے لیے ایک خاص جوڑا تیار کیا ہے۔ ان کی انگلیوں نے سوٹ کے سفید کپڑے پر پھسلتے ہوئے اس کے نیلے کڑھائی والے کنارے کو چھوا۔ اسے استری کر دو، میں آج پہنوں گی۔ عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا، مگر اس کا ذہن ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں ہونے والے دلاور کے سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ واقعی؟ کیا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے؟ کیا اسے واقعی پچھتاوا ہے؟ یا وہ یہ سب صرف مجھ سے دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا تاکہ میں اس کی باتیں کسی کو نہ بتاؤں؟ اور ہاں، بیگم صاحبہ نے اپنی بات جاری رکھی، تم آج رات یہیں رہو گی؟ میں جانتی ہوں تمہارے گھر والے تمہیں لینے آئیں گے۔ لیکن آج ان کی آواز میں خفیہ دھمکی تھی۔ تمہارے بغیر میرے کام نہیں چلیں گے۔ عائشہ کے پسینے سے بھیگے ہاتھوں نے سفید سوٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور یہ لے لو۔ ایک گلابی سا جوڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اور یہ میں نے تمہارے لیے نکالا ہے، چیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمہیں پسند تو آیا ہے نا؟ یہ میرے لیے؟ نہیں بیگم صاحبہ، میرے پاس بہت جوڑے پڑے ہیں، میں ان میں سے کوئی بھی پہن لوں گی۔ نہیں بیٹا عائشہ، آج نکاح کی تقریب ہے اور تمہیں بھی اچھا تیار ہونا چاہیے۔ سب مہمان آئیں گے اور تم بھی ہمارے یہاں کام والی تو نہیں ہو، تم بھی ہمارے گھر کا حصہ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تمہیں دوسرے ڈریس میں دیکھے۔ یہ کافی اچھا لگے گا اور یہ میں نے تمہارے لیے ہی بنوایا۔ عائشہ نے بیگم صاحبہ کے سفید جوڑے کی آخری استری کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی ایک لرزش تھی۔ بیٹا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بیگم صاحبہ نے جوڑے کو پرکھتے ہوئے کہا۔ دلاور آج بھی یہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہوگا، تو تم ایسا کرو کہ اس کا بھی ڈریس استری کر دو۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں، اس نے گھٹتی ہوئی آواز میں جواب دیا، حالانکہ اس کے اندر ایک خوفناک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ دلاور کا کمرہ راستہ کے آخر پر تھا۔ آخر وہ سمجھے کہ وہ یہاں کسی اور مقصد سے آئی ہے، کسی اور غلط فہمی اور کوئی اور الزام۔ عائشہ نے اپنی سانس روک لی۔ کمرے کا دروازہ اس کے سامنے تھا، لیکن اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ کیا وہ اندر جائے؟ کیا وہ پیچھے ہٹ جائے؟ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا جیسے دیواروں سے آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ پھر اچانک کمرے کے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ کون تھا وہاں؟ کیا وہ کمرے میں ہے؟ دلاور خانزادہ؟ نہیں، اسے ابھی تو نہیں ہونا چاہیے، کم از کم میرے آنے تک تو نہیں۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا، دروازہ کھولے یا بھاگ جائے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دلاور خانزادہ باہر نکلا۔ اس کی گہری نظروں نے عائشہ کو جکڑ لیا۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ نے گھونٹ نگلتے ہوئے جواب دیا، جی، بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ آپ پر ڈریس استری کر دوں۔ دلاور کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں بالکل، اس نے آہستہ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہی والا، بیڈ پر پڑا ہے۔ عائشہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں خوشبو تھی، ایک بھاری دھندلی سی خوشبو جو اس کے ذہن کو گھما رہی تھی۔ اس نے ڈریس اٹھایا، ریشم کا نازک جیسے چھوتے ہی بکھر جائے گا،
استری چلتی رہی لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ دلاور کی صبح والی باتیں، اس کی وہ عجیب مسکراہٹیں، وہ لمحے جب اس کی نظریں بہت دیر تک چیک جاتی تھی، کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ پھر اچانک استری کا ایک نیا شعلہ بھڑکا۔ دلاور کا قیمتی ریشمی کرتا سیاہ ہو گیا۔ عائشہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ نہیں، وہ خوف کے مارے جامد ہو کے کھڑی رہ گئی۔ جلتے ہوئے کرتے کی بدبو ہوا میں گھل رہی تھی اور اس کے ہاتھوں سے لرزتے ہوئے ریشم کے جلتے کپڑے جیسے اس کی تقدیر پر سیاہ دھبے چھوڑ رہے تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ذہن میں دلاور کی پچھلی سزائیں تیزی سے گھومنے لگی۔ وہ دن جب اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے کالے کمرے میں بند کر دیا تھا، وہ رات جب اس نے کھانے کے بغیر سونے پر مجبور کیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دلاور خانزادہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے جلے ہوئے کرتے پہ گئیں، پھر عائشہ کے آنسوؤں سے تر چہرے پر۔ عائشہ نے کانپتے سانسوں کے درمیان کرتا اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، واقعی مجھے نہیں پتہ کیسے ہو گیا۔ دلاور نے خاموشی سے کرتا لیا۔ اس نے جلتے ہوئے کرتے کو ایک طرف پھینکا اور عائشہ کے کندھوں کو ریشمی ڈریس عائشہ کے کندھوں کو تھام لیا۔ یہ صرف ایک کرتا تھا۔ اس نے بیڈ کے پاس کھڑی الماری کے پہلے دراز سے نیلا ریشمی ڈریس نکالا، وہی رنگ جو عائشہ کی آنکھوں جیسا تھا۔ یہ لے لو۔ اس کی آواز میں ایک نئی نرمی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم بھر رہا ہو۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے ڈریس لیا۔ استری کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ہوا میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو۔ وہ جھک کر کام کرنے لگی، مگر اس کی پیٹھ پر دلاور کی نظریں آگ کی طرح گرم تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ جب بھی ڈرتی ہے اس کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے بارش میں بھیگے ہوئے شیشے۔ میں نے اس سے ہمیشہ ڈرایا ہی کیوں؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ مجھے یاد رہے؟ استری کی بھاپ کے پیچھے سے عائشہ کا چہرہ پریوں جیسا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ دلاور نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا۔ عائشہ، اس نے نام ایسے پکارا جیسے کوئی دعا ہو۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ وہ اس کی نظر دلاور کے ہونٹوں پر پڑی جو کچھ کہنے کو بے تاب تھے۔ کھڑکی سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، چراغ کی لو لرزی اور سایہ دیوار پر ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آئے۔ دلاور نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھایا، نہ استری کو روکنے کے لیے نہ ڈریس کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ تو عائشہ کے رخسار پر آنسو کے نشان کو صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن دروازے پر دستک نے فضا کو توڑ دیا۔ دلاور بھائی، شیاس کی آواز آئی۔ امی نے پوچھا ہے کہ ڈریس تیار ہوا یا نہیں؟ دلاور کا ہاتھ ہوا میں جھولا کھا گیا۔ عائشہ نے سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس لمحے دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ کسی راز کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہاں بتانا بھی تیار ہو رہا ہے، دلاور نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، مگر اس کی نظریں عائشہ سے جبی رہیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔